ناظرین و قارئین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے اور آپ نے کب وصال فرمایا، آپ کا مزار مبارک کہاں ہے، یہ واقعہ سنائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنو امیہ کے آخری حکمران مروان الحمار نے یزید بن عمرو بن حبیرہ کو عراق کا والی بنایا تھا۔ عراق میں جب بنو مروان کے خلاف فتنہ اٹھا تو ابن حبیرہ نے علماء کو جمع کر کے مختلف کاموں پر متعین کیا۔ چنانچہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیج کر آپ کو بلوایا اور ابن حبیرہ نے یہاں تک کہا کہ یہ حکومت کی مہر ہے، آپ کے حکم کے بغیر سلطنت میں کوئی کام نہیں ہوگا، بیت المال پر سارا اختیار آپ کا رہے گا، لہٰذا آپ یہ عہدہ قبول کریں۔ آپ نے انکار کیا۔ ابن حبیرہ نے قسم کھائی کہ یہ عہدہ آپ کو قبول کرنا ہوگا ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ آپ نے بھی قسم کھائی کہ یہ ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بولا، آپ میرے مقابلے میں قسم کھاتے ہیں؟ لہٰذا آپ کے سروں پر کوڑھوں کی بوچھار شروع کر دی گئی۔ 20 کوڑے مارے گئے اور 10 دن تک کوڑے لگوائے جاتے رہے۔ امام اعظم نے فرمایا، اے ابن حبیرہ، یاد رکھو کل بروز قیامت خدا کو منہ دکھانا ہے، تم کو کل اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا اور میرے مقابلے میں تمہیں نہایت ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر ابن حبیرہ نے کوڑے تو رکوا دیے لیکن قید خانے میں بھیج دیا۔ دوستو، رات کو خواب میں ابن حبیرہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابن حبیرہ، میری امت کے لوگوں کو بغیر کسی جرم کے سزائیں دیتا اور ستاتا ہے، خدا سے ڈر اور انجام کی فکر کر۔ یہ خواب دیکھ کر نہایت بے چین ہوا اور صبح اٹھ کر آپ کو قید خانے سے رہا کر دیا۔ اس طرح آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ یہ پہلی آزمائش تھی۔ اسی طرح سن 146 ہجری میں بغداد کو دارالسلطنت بنانے کے بعد منصور نے حضرت امام اعظم کو بغداد بلوایا۔ منصور انہیں شہید کرنا چاہتا تھا مگر جواز قتل کے لیے بہانے کی تلاش تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت امام میری حکومت کے کسی عہدے کو قبول نہ کریں گے۔ اس نے بھی امام کی خدمت میں عہدہ قضا پیش کیا۔ امام صاحب نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ میں اس کے لائق نہیں۔ منصور نے جھنجھلا کر کہا، تم جھوٹے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا، اگر میں سچا ہوں تو ثابت کہ میں عہدہ قضا کے لائق نہیں، جھوٹا ہوں تو بھی عہدہ قضا کے لائق نہیں، اس لیے کہ جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں۔ اس پر بھی نہ مانا اور قسم کھا کر کہا، تم کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ ربیعی نے غصے سے کہا، ابو حنیفہ نہیں مانے گا۔ حضرت امام محمد آخر وقت تک قید خانے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ منصور نے جب دیکھا کہ یوں کام نہیں بنا تو خفیہ زہر دلوا دیا۔ جب حضرت امام کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو خالق بے نیاز کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ سجدے کی ہی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کے تجہیز و تدفین وصال کی خبر بجلی کی طرح پوری بغداد میں پھیل گئی۔ جو سنتا بھاگا ہوا چلا آتا۔ قاضی بغداد عمارہ بن حسن نے غسل دیا۔ غسل دیتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے، واللہ تم سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے زاہد تھے، تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں، تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا ہے کہ وہ تمہارے مرتبے کو پہنچ سکیں۔ غسل سے فارغ ہوتے ہوتے جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ پہلی بار نماز جنازہ میں 50,000 کا مجمع شریک تھا۔ اس پر بھی آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ 6 بار نماز جنازہ ہوئی۔ اخیر میں حضرت امام کے صاحبزادے حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عصر کے قریب دفن کی نوبت آئی۔ دفن کے بعد بھی 20 دن تک لوگ آپ حضرت امام کی نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ ایسے قبول عام کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ حضرت امام کا مزار پر انبار اس وقت سے لے کر آج تک مرجع عوام و خواص ہے۔ سلطان الارسلان سلجوقی نے سن 259 ہجری میں مزار پاک پر ایک عالیشان قبہ بنوایا۔ حضرت امام کا وصال 90 سال کی عمر میں شعبان کی 2 تاریخ کو
سن 150 ہجری میں ہوا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام پریشانیوں، قرض اور مرض سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم و کرم اور فضل فرمائے۔